وزن کم کرنا ہے تو کم کھاؤ. یہ بات کہنے میں آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا آسان نہیں. انٹرنیٹ اور رسالے غذا کے ذریعے وزن میں حیرت انگیز کمی کے معجزوں سے اٹے ہوئے ہیں. مگر ایسا ممکن کیسے ہے؟ یہ پیرامڈ بتا رہا ہے کہ صحت مند کھانا کسے کہتے ہیں. بنیاد ہے بغیر مٹھاس والے مشروبات. پھر آتی ہے پودوں سے جڑی غذا یعنی پھل، سبزیاں اور اجناس. ہمیں یہ زیادہ کھانا چاہیے. ڈیری پروڈکٹس، گوشت اور مچھلی یہ بھی کھائیں مگر کم. تیل اور چکنائی استعمال کرتے ہوئے دھیان رکھیے. اور میٹھا اور سنیکس بس کبھی کبھی ہی اچھے ہیں. کریش ڈائٹ سے مراد ہے کم مدت کے لیے اپنی خوراک کو انتہائی کم کرنا، یعنی یا تو بہت کم کھانا یا ایک ہی شے بار بار کھانا. لیکن کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ یوں سمجھیے کہ کریش ڈائٹس سے متعلق ہمارے پاس کافی ڈیٹا موجود نہیں، کیونکہ لوگ کریش ڈائٹ کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں اور دوبارہ معمول کی ڈائٹ پر آ جاتے ہیں. کچھ لوگ کچھ عرصے تک سختی سے اس ڈائٹ پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ بھی دھیرے دھیرے دوبارہ پرانی ڈائٹ پر آ جاتے ہیں. اس طرح کی ڈائٹ میں حیرت انگیز طور پر کم وقت میں وزن کی کمی کا نتیجہ نکلتا ہے. مگر یہ وزن کی کمی دراصل جسم میں پانی کے ذخائر میں کمی اور ہمارے جسم کے عناصر سے ہوتی ہے، نہ کہ جسم کی چربی سے. جو ہی یہ ڈائٹ چھوڑی جاتی ہے، وزن فوراً واپس بڑھ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مسکولر بریک ڈاؤن کی وجہ سے میٹابولک شرح کم ہو چکی ہوتی ہے. سو میں کہہ سکتی ہوں کہ کریش ڈائٹ قلیل مدت کے لیے آپ کا وزن کم تو کر سکتی ہے، مگر اس سے جسمانی صحت میں بہتری بالکل نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کریش ڈائٹ لمبے عرصے کے لیے کارگر نہیں. کم نشاستے اور کم چکنائی والی ڈائٹ طویل المدتی بنیادوں پر بہتر حکمت عملی سمجھی جاتی ہے. کم نشاستے والی خوراک میں روٹی، پاستا، یہ ایسی خوراک کو کم کرنا ہے. اسی طرح لو فیٹ خوراک میں چکنائی والے کھانے سے پرہیز کیا جاتا ہے. گو کہ کم چکنائی کا استعمال مختصر وقت میں وزن میں کمی کا باعث ہوتا ہے، مگر طویل عرصے تک ایسی خوراک کو جاری رکھنا آسان نہیں. اسی طرح مختلف افراد کے جسموں کا ایسی ڈائٹ پر رد عمل بھی مختلف ہو سکتا ہے. ایک مطالعے کے مطابق مختلف ڈائٹس کے تقابل میں گو کہ کم چکنائی والی غذا سے اجتناب یقیناً وزن میں کمی کا بہتر طریقہ دکھائی دیا، مگر اس کے کچھ مضر اثرات بھی ہیں. انسان زیادہ چکنائی والی خوراک جیسے کہ آئس کریم وغیرہ کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ توانائی سے بھرپور ہوتی ہے. اس لیے اسے چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کے لیے کم چکنائی والی ڈائٹ کو قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. کم نشاستے والی خوراک کا دوسری جانب مطلب ہے کاربوہائیڈریٹ سے اجتناب، یعنی آپ بہت کم کھاتے ہیں اور بہت کم کیلوریز لیتے ہیں. آپ زیادہ پروٹین والی غذا کھاتے ہیں جو آپ کا پیٹ بھر دیتی ہے. یوں آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا اور یوں ایسی ڈائٹ سے جڑے رہنا آسان ہوتا ہے. یوں کم نشاستے والی غذا بہت سے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کم چکنائی والی ڈائٹ جاری رکھنا مشکل ہے اور کھانے سے کاربوہائیڈریٹس کم کرنا آسان ہے. آج کل بہت سے لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹ یا قلیل وقتی روزہ بھی رکھتے ہیں. یوں ہر روز 16 گھنٹے تک کھانے سے مکمل پرہیز کیا جاتا ہے، باقی وقت بالکل نارمل انداز سے کھایا جاتا ہے. متبادل یہ ہے کہ آپ 5 روز تک نارمل انداز سے کھائیں اور 2 روز تک محدود کیلوریز لیں. کچھ لوگ اپنے کھانے کے اوقات مختص کر لیتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں اور اس طرح اپنے کھانے کی مقدار محدود کر لیتے ہیں. یہ فائدہ مند ہے. اس طرح کی ڈائٹ سے مائلڈ سے ماڈریٹ حد تک وزن کم ہو سکتا ہے، یعنی 3 ماہ میں 3 سے 8% تک. مگر میں یہ زور دے کر کہوں گی کہ اس طرح سے وزن کم کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسا روایتی ڈائٹنگ کے طریقوں سے، یعنی کیلوریز کو محدود تر کر کے. عموماً یہ صحت مند رویہ ہے کہ آپ فاسٹنگ کریں یا محدود غذا لیں. یہ خلیوں کی پیداوار کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ اس سے میٹابولزم کو تقویت ملتی ہے، یعنی جسم کو اپنی مرمت کے عمل میں مدد ملتی ہے، جبکہ بدن سے زہریلے مادے بھی نکل جاتے ہیں.
تحقیق کے مطابق انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ڈائٹس کے نتائج اچھے ہیں، مگر طویل المدتی بنیادوں پر ان کے اثرات سے متعلق ڈیٹا موجود نہیں، یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کارگر ہو سکتی ہے، مگر کیا بھوکے رہے بغیر وزن کم یا قابو میں رکھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ہم میں سے ہر کسی کو بالآخر اپنے لیے طریقہ کار خود طے کرنا ہے۔ ایسی کوئی گائیڈ بک نہیں جو سب کے لیے کارآمد ہو، کوئی ایک نصیحت، کوئی ایک ڈائٹ یا کوئی ایک طریقہ سب کے لیے وزن میں کمی کی مستقل ضمانت نہیں ہو سکتا۔ وزن کم کرنے کے لیے حقیقی ہدف خود بنائیے۔ 6 ماہ میں وزن میں 5 سے 10% کمی ایک درست اپروچ ہے، پھر آہستہ مگر مستقل والا راستہ اختیار کیجیے۔ میری رائے ہے کہ اگر ایک طریقہ کارگر نہیں تو ضرور کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں۔ بہت سے ممالک میں خوراک کے حوالے سے گائیڈز موجود ہیں، پھر اس کے ساتھ اپنی غذا کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ کیا مختلف ہے۔ یہاں سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وزن میں کمی وقت لیتی ہے اور مختلف افراد کے لیے مختلف طریقے کارگر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے وزن کم کرنے کا سب کے لیے ایک طریقہ موجود نہیں۔